بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں انسانوں کے اوپر مختلف قسم کے حالات مختلف اوقات میں پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ خوش ہوتا ہے تو کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، کبھی حالات اس کو ستاتے ہیں تو کبھی وہ اس کو بہت خوش کرتے ہیں، کبھی اس کے موافق حالات پیش آتے ہیں تو کبھی مخالف حالات پیش آتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو کافر ہوتا ہے جس کے اوپر اگر اچھے حالات آ جائیں تو وہ اترانے لگتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگتا ہے اور دعویٰ بھی کر دیتا ہے۔ تو کافر اپنی ناکامی پر مایوس ہو جاتا ہے اور بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنی ناکامی پر، برے حالات پر خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اگر مومن کے ساتھ برے حالات پیش آ جائیں تو وہ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی اس پریشانی کو جھیلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو بھی مصیبت روئے زمین میں آتی ہے تو وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے تو پھر آفتیں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر خدا نخواستہ خودکشی کا فیصلہ کر لیے ہوں یا اقدام کر لیے ہوں تو پھر یقین جانیے کہ مصیبتوں کا دروازہ اب کھل چکا ہے، کیونکہ یہ جان، یہ مال، یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم کو امانت دے رکھی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے پر یا بندی پر مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ اس میں ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ سمجھیے کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے اور وہی واپس بھی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور ہم کو بھی اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، تقدیر پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام تو یہی ہے کہ اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور یہ سمجھے کہ یہ مصیبت بھی کوئی بڑی مصیبت سے نجات دلانے والی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال اور جان کے کمی سے آزمائیں گے، اور پھر اس آزمائش کے بعد اگر کوئی ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کون لوگ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت گھیر لیتی ہے، آ جاتی ہے پریشانی، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام نصیب فرماتا ہے اور اس کی پسندیدہ چیز اس کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، کو دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا بھی ہوا کہ چراغ بجھ گیا، تب بھی آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے کہ اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے۔ اب مصیبت میں آ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور خودکشی کے اوپر مجبور کر دینا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تو رونے کا مقام ہے۔
جب بھی مصیبت آتی ہے تو ایمان والے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی میں ہے کہ جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اوپر مصیبتیں بھی نازل کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں آ کر آدمی ناشکری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے در کو پکڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔